جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو تقلید کے موضوع پر، تقلید سے متعلق مسائل کے بارے میں جاری تھی، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر انسان کا مرجع تقلید اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کی تقلید پر باقی رہنے کا کیا حکم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس مسئلے کا آپ کی خدمت میں جواب عرض کروں، کل ہماری گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی میں اس مسئلے کو ایک دفعہ پھر تکرار کر دیتا ہوں، چونکہ کل ہمارے اس نیٹ ورک میں مشکل تھی، اور اس پرابلم کی وجہ سے ہم دوبارہ اس مسئلے کا تکرار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک بچہ آج ہی تازہ بالغ ہوا ہے اور وہ مرجع تقلید کی تقلید کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت، بہت محبت ہے، لہٰذا میں ان کی تقلید کرنا چاہتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ مرجع تقلید جس کا اس دنیا سے انتقال ہو چکا ہے، کیا آغاز ہی میں اس مجتہد کی تقلید کرنا ایک تازہ بالغ شخص کے لیے، یا ایک ایسے شخص کے لیے جو آج ہی تقلید کرنا چاہتا ہے، ولو وہ بالغ بہت پہلے سے ہو چکا ہے، لیکن ایسے مرجع تقلید کا انتخاب کرتا ہے جو فوت ہو چکا ہے، تو کیا ابتدا سے ایسے مرجع تقلید کی تقلید کرنا جائز ہے، درست ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ جو چار مجتہدین جن کے ہم احکام اور فقہی مسائل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، چاروں مجتہدین کا متفقہ اس میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ بچہ جو آج بالغ ہوا ہے، یا وہ بالغ انسان جو آج سے تقلید کا آغاز کرنا چاہتا ہے، احتیاط واجب کی بنیاد پر وہ اس میت مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتا، یعنی اس کے لیے یہ تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ احتیاط واجب کے مسائل میں انسان کسی ایسے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے جس نے احتیاط کا نہ کہا ہو اور باقاعدہ صریح فتویٰ دیا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اعلم کی طرف رجوع کیا جائے، غیر اعلم کی طرف انسان نہیں جا سکتا ہے۔ اور اگر مساوی کے بعد انسان کسی دوسرے مجتہد کی طرف جانا چاہتا ہے تو الاعلم فالاعلم کی رعایت کی جائے، یعنی جس مرجع تقلید کو وہ اعلم جان کر اس کی تقلید کر رہا ہے، یا باقی مجتہدین سے علم میں انہیں مساوی جان رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اعلم کی جان کر تقلید کر رہا ہے تو فل اعلم کی طرف رجوع کرے، یعنی جو علمی مرتبے میں اس سے دوسرے نمبر پر فائز ہے۔ یا اگر مساوی کی تقلید کر رہا ہے تو پھر اس کے ہم پلہ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اگر اس نے بھی احتیاط واجب کا نہ کہا ہو۔ لیکن اس مسئلے میں چار مجتہدین نے احتیاط واجب کہا ہے، تو یہاں پر ہم ان کے معاصر مجتہدین میں سے اگر کسی نے واضح اور صریح فتویٰ دیا ہو تو اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جیسے آیت اللہ وحید خراسانی ہے، یا جیسے آیت اللہ شبیری زنجانی ہیں، یا اس قسم کے جو مراجع ہیں ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہم نے آپ کی خدمت میں رپیٹ کیا اپنی گفتگو کے آغاز میں، کہ مرجع تقلید کا انتقال ہو چکا ہے، جس کی میں تقلید کرتا تھا وہ مجتہد فوت ہو چکا ہے، تو کیا اب میں اس مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہوں؟ ہم نے گزشتہ روز بھی اس مسئلے کا آغاز کیا، لیکن نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے اس مسئلے کو مکمل نہیں کر سکے۔ چار صورتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس مسئلے سے متعلق بیان کی تھی۔ پہلی صورت یہ تھی کہ وہ مجتہد جس کا انتقال ہوا ہے وہ اعلم ہے، اور یہ مجتہد جو اس وقت زندہ ہے یہ اعلم نہیں ہے، علم میں اس کے درجے کا نہیں ہے، وہ جو فوت ہو چکا ہے وہ اعلم تھا۔ تو اب اس صورتحال میں میرا کیا وظیفہ ہے؟
मरहूम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी फरमाते हैं कि उसकी तकलीद पर बाकी रहना मेरे लिए जायज़ है। और इसी मसले में और इसी सवाल के बारे में आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी और आयतुल्लाह सीसानी फरमा रहे हैं कि उसकी तकलीद पर बाकी रहना वाजिब है, चूँकि वो आलम है। अब इसी मसले में दूसरी शिक ये बनती है कि वो मुजतहिद जिसकी मैं तकलीद करता था वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका, वो अब आलम नहीं है, बल्कि ये जो जिंदा मुजतहिद था इसने ज्यादा मेहनत की है और इस जमाने में ये जिंदा मुजतहिद उस मुर्दा मुजतहिद से आलम है। तो अब यहां पर मेरा क्या वजीफा है? यहाँ पर अगर जिंदा मुजतहिद मुर्दा से आलम हो तो इस सिलसिले में आयतुल्लाह खामिनाई मुद्दज़िल्लुहुल आली रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी फरमाते हैं कि मुर्दा मुजतहिद की तकलीद पर बाकी रहने में ये फ़र्क नहीं करता कि मुर्दा मुजतहिद आलम था या ये जिंदा आलम है। यानी अगर आपने उसकी तकलीद पर बाकी रहना है तो आलमियत का मसला नहीं है, ये जिंदा आलम है या वो मुर्दा आलम है, दोनों सूरतों में आप उसकी तकलीद पर बाकी रह सकते हैं और आपके लिए बाकी रहना जायज़ है। क्यों? चूँकि जिसकी आप पहले तकलीद करते थे वो भी बिल-आखिर अपने ज़माने में आलम था, तो लिहाज़ा उसकी तकलीद पर बाकी रहना भी जायज़ है। ज़रूरी नहीं कि आप उससे उदूल करें और इस ज़िंदा मुजतहिद की तरफ रुजू करें। लेकिन एहतियात मुस्तहब यहाँ मकाम मुअज़्ज़म रहबरी फरमा रहे हैं कि मुर्दा आलम की तकलीद को तर्क न किया जाए, ये एहतियात मुस्तहब है, बेहतर यही है। इसी मसले के बारे में आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी और हज़रत आयतुल्लाह सीस्तानी ये फरमा रहे हैं कि अगर मुर्दा आलम नहीं रहा और जिंदा उस मुर्दा से आलम हो गया है तो उस मुर्दा की तकलीद पर बाकी रहना जायज़ नहीं है। बस हमने इसी मसले की दो सूरतें आपकी खिदमत में बयान कर दी। अगर मुर्दा आलम है तो उसके ऊपर बाकी रहना जायज़ है रहबर मुअज़्ज़म के फतवा के मुताबिक, और आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह मकारिम के फतवा के मुताबिक वाजिब है। और अगर जिंदा आलम है मुर्दा से तो रहबर मुअज़्ज़म के फतवा के मुताबिक फ़र्क नहीं करता है कि वो आलम था या ये आलम है, आप उसकी तकलीद पर बाकी रह सकते हैं, आपके लिए रहना जायज़ है। और एहतियात भी इसमें यही है कि आप उसकी तकलीद पर बाकी रहें, ये बेहतर है। ये एहतियात एहतियात मुस्तहब कहलाएगी। अलबत्ता इसी मसले में आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी और आयतुल्लाह सिस्तानी ये फरमा रहे हैं कि उसकी तकलीद पर बाकी रहना जायज़ नहीं है। ये दो सूरतें मैंने आपकी खिदमत में नकल की। अब हम आते हैं तीसरी सूरत की आपकी खिदमत में नकल करने के लिए। वो मुजतहिद जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है वो, और ये मुजतहिद जो इस वक़्त हमारे सामने मौजूद है, ये दोनों इल्मी मैदान में आपस में मुसावी हैं। बसा औक़ात होता है कि एक ही असर में चंद मुजतहिदीन इल्मी मैदान में आपस में मुसावी होते हैं, इंसान तशख़ीस नहीं दे सकता उनमें से किसी एक की आलमियत की। लिहाजा उन्हीं में से अगर एक कोई फौत हो जाए तो बाकी जो उसके हम रदीफ मुजतहिदीन हैं वो तो जिंदा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं उस मुर्दा मुजतहिद की तकलीद पर बाकी रह सकता हूं या बाकी नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों इल्मी मैदान में आपस में मुसावी हैं। रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी और हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा नासिर मकारिम शिराज़ी इस सिलसिले में फरमा रहे हैं कि चूंकि दोनों मुसावी हैं लिहाजा उनके ऊपर बाकी रहना जायज़ है। अब आप देख लें तीनों मसलों में रहबर मुअज़्ज़म इनक़िलाब इस्लामी फरमा रहे हैं कि बाकी रहना जायज़ है। इसी मसले में आयतुल्लाह सिस्तानी एक जो है वो तफसीली फतवा बयान फरमा रहे हैं कि जिसे हम पहले भी आपकी खिदमत में आगा के फतावा जो हमने नकल किए हैं उनमें इसकी झलक पहले भी नुमाया आपकी खिदमत में हो चुकी है। आयतुल्लाह सिस्तानी इस सिलसिले में फरमा रहे हैं कि अगर उन दोनों में से किसी एक का तकवा हमारे लिए साबित हो जाता है, चूंकि दोनों इल्म में मुसावी हैं, और मुसावी की सूरत में पीछे भी आयतुल्लाह सिस्तानी यही फरमा चुके थे कि अगर दोनों का में से किसी एक का तकवा मेरे लिए वाज़े हो जाता है तो ये तकवा जो है ये इस बात की दलील है कि ये मेरा मुजतहिद जो बा तकवा है जिसकी मैं तकलीद कर रहा हूँ, ये तकवा होने की वजह से फ़िक़ही मसाइल में फ़तवा देने में एहतियात से काम लेता है या फिर फ़तवा देने में निहायत ही दिक्कत से काम लेता है। अगर इसका तकवा उसके इस्तिंबात में दखालत रखता है
تو اس صورتحال میں اس کی تقلید جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہے، ولو وہ اس دنیا سے رخصت ہی کیوں نہ ہو چکا ہو۔ لیکن اگر ان کا تقوی جو ہے وہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہوا کہ کون ان میں سے زیادہ باتقوی ہے، وہ زندہ زیادہ باتقوی ہے یا وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے وہ اپنے دور میں زیادہ باتقوی تھا، یہ میرے لیے ثابت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ زندہ کی تقلید کریں یا اسی میت مجتہد کی تقلید کے اوپر باقی رہیں۔ لیکن یہاں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم گزشتہ مسائل میں بھی آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو ذکر کر چکے تھے کہ علم اجمالی کے مسائل میں یا حجت اجمالی کے موارد میں احتیاط واجب کی بنیاد پر دونوں کے فتاوی کی رعایت کی جائے، یعنی یہاں پر آغا صاحب گویا کے فرما رہے ہیں کہ آپ احتیاط کریں۔ پس اگر دونوں مجتہدین علمی میدان میں آپس میں مساوی ہیں تو اس صورتحال میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ آیت اللہ سیستانی کی کے فتویٰ سے بھی واضح ہو گیا۔ اب ہم اسی مسئلے کے بارے میں چوتھی شق کے اوپر آتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے اعلم کون ہے، یعنی پہلی صورتحال تھی کہ جو فوت ہو گیا وہ اعلم ہے، دوسری صورتحال یہ تھی کہ جو زندہ ہے یہ اعلم ہے، تیسری صورتحال یہ تھی کہ زندہ اور فوت شدہ دونوں آپس میں علمی میدان میں مساوی ہیں۔ اب یہ چوتھی صورتحال ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے اعلم کون ہے، زندہ اعلم ہے یا وہ مردہ اعلم ہے، بس عالمیت کا علم نہیں ہے۔ تو اب جب ہمیں عالم ہونے کا علم نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مسئلے کے بارے میں حضرت آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ موجود ہے، باقی فقہا نے اس شق کے بارے میں فتویٰ نہیں دیا۔ آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے دونوں مساوی ہوں، چونکہ مجھے علم نہیں ہے تو احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ دونوں مساوی ہوں، یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ دونوں مساوی نہ ہوں، اور دونوں کی عالمیت کے بارے میں احتمال ایک جیسا ہے، یعنی تساوی کا احتمال ہے، دونوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر حکم جو لاگو ہوگا وہی تساوی والا حکم لاگو ہوگا جو پیچھے آیت اللہ سیستانی فرما چکے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا تقوی میرے لیے واضح ہو چکا ہے، یعنی ایسا تقوی ہے کہ اس تقوی کی بنیاد سے مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ تقوی باعث بنتا ہے کہ وہ استنباط میں زیادہ دقت کرے، یعنی احتیاط کے موارد میں زیادہ احتیاط سے کام لے اور فتویٰ دینے میں زیادہ دقت سے کام لے، تو ایسے موارد میں مجھے اس باتقوی شخص کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن اگر میرے لیے تقوی جو ہے وہ دونوں کا جو ہے وہ مشخص نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں تقوی کے میدان میں بھی، تو یہاں میرے لیے اختیار ہے کہ میں دونوں میں سے کسی ایک کی بھی تقلید پر جو ہے وہ قائم رہوں، یعنی اگر مردہ ہے تو اس کی تقلید پر بھی رہ سکتا ہوں، چاہوں تو زندہ کی طرف بھی آ سکتا ہوں، یہ مجھے اختیار ہے۔ لیکن علم اجمالی اور حجت اجمالی کے باب میں میرے لیے آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسے عمل کرنا چاہیے کہ دونوں کے فتاوی کی رعایت ہو جائے۔ بس یہ دوسرا سوال بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب کہ مردہ مجتہد کی تقلید کا دائرہ کار کیا ہے، یعنی مجھے کہاں تک اختیار ہے کہ میں اس کی تقلید کر سکتا ہوں۔ اس سلسلے میں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہئی مساوی فتویٰ رکھتے ہیں، یعنی دونوں کا فتویٰ ایک جیسے ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اگر مردہ مجتہد کے بعض مسائل پر میں نے اس کی زندگی میں عمل کیا تھا، یعنی اس نے فتویٰ دیا تو میں نے اس کے بعض مسائل جو میرے مبتلا بے تھے ان پر میں عمل کر چکا ہوں، اور اس کے انتقال کے بعد اب وہ مسائل جن پر میں نے اس کی زندگی میں عمل نہیں کیا، مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اس کی ان مسائل میں بھی عمل کر سکتا ہوں۔ پس ان دونوں بزرگواران کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مردہ مجتہد کے بعض مسائل پر انسان نے عمل کیا ہے تو اس کے انتقال کے بعد بھی اس کے تمام فتاوی پر انسان کیا ہے، عمل کر سکتا ہے، خواہ اس مجتہد کی زندگی میں ان مسائل پر انسان نے عمل نہیں کیا خواہ اس پر عمل کیا ہو۔ مثلا میں اس مجتہد کی زندگی میں مستطیع نہیں ہوا تھا، میں نے حج انجام نہیں دیا، لیکن آج میں مستطیع ہو چکا ہوں اور میرا وہ مجتہد جس کی میں تقلید کرتا تھا وہ فوت ہو چکا ہے، تو کیا آج میں اس کے حج کے مسائل پر عمل کر سکتا ہوں اور حج پر جا سکتا ہوں اسی کے فتویٰ کے مطابق؟ تو فرما رہے ہیں کہ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرق نہیں کرتا ہے کہ آپ نے
اس کی زندگی میں حج کے مسائل پر عمل کیا تھا، یا اب اس کی مرنے کے بعد اس کے فتاوی پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں آپ اس کے اوپر باقی رہ سکتے ہیں اور اس کے فتاوی پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی مسئلے میں اس دائرہ کار کی تشخیص کے بارے میں آیت اللہ سیستانی مدظلہ العالی کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر مردہ مجتہد کی زندگی میں اس کے فتاوی پر عمل کرنے کا پابند تھا، یعنی ظاہر ہے میں اس کی تقلید کرتا ہوں، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کے فتاوی پر عمل کروں، تو اب اس کے انتقال کے بعد بھی میری ذمہ داری تبدیل نہیں ہوئی ہے، اسی طرح سے میری وہ ذمہ داری جو ہے نا وہ برقرار رہے گی، جو اس کی زندگی میں میرا جو وظیفہ تھا وہی وظیفہ ابھی بھی میرا اس کی مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یعنی فرق نہیں کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں ان مسائل پر اس نے عمل کیا تھا یا اس مسائل پر اس نے عمل نہیں کیا تھا۔ پس عملی طور پر آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا فتویٰ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ فرق نہیں کرتا ہے۔ منتہا آیت اللہ سیستانی رحمت مدظلہ العالی نے جن الفاظ کا اپنے فتویٰ میں انتخاب کیا ہے وہ مختلف ہیں ان الفاظ سے جنہیں مقام معظم رہبری اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اب اسی مسئلے میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا فتویٰ بقیہ تین مراجع کے فتاوی سے مختلف ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صرف ان مسائل میں جن مسائل میں انسان نے اس مجتہد کی زندگی میں عمل کیا تھا، انہی مسائل میں ان کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے اور باقی میں نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرما رہے ہیں۔ پھر اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کہ جو سوال بنتا ہے کہ زندہ مجتہد کی طرف رجوع کیے بغیر انسان مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ مکارم شیرازی کا فتویٰ سیم ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کسی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کیے بغیر مردہ مجتہد کے فتاوی پر باقی رہتا ہے، یا تو اس انسان نے ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کسی کے فتویٰ پر جو ہے نا وہ کسی کی تقلید کیے بغیر اس نے جو ہے نا وہ عمل انجام دیا ہے، اب جو اس کے عمل کا حکم ہے وہی حکم اس شخص کے عمل کا بھی ہوگا کہ جس نے جو ہے وہ زندہ مجتہد کی طرف رجوع کیے بغیر مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہا ہے۔ اگر آپ تقلید کے ان مسائل میں توجہ کریں تو ہم عرض کر چکے ہیں کہ اگر جو ہے وہ انسان کسی کی تقلید نہیں کرتا اور تقلید کیے بغیر انسان عمل انجام دیتا ہے تو اس کے عمل کا کیا حکم ہے؟ ظاہری بات ہے وہاں پر فقہا نے یہ بیان کیا تھا کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو عمل انجام دیا ہے اس کا یہ عمل آیا کسی ایسے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے جس کی اسے تقلید کرنا تھی؟ اگر اس کا عمل اس کے فتویٰ کے مطابق ہے تو اس کا عمل درست ہے، وگرنہ اس کا عمل درست نہیں ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی آیت اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا، تینوں بزرگواران کا یہی نظریہ ہے کہ اگر انسان زندہ مجتہد کی طرف رجوع کیے بغیر مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہتا ہے تو جو اعمال اس نے انجام دیے ہیں وہ اعمال ایسے ہی ہیں جیسے انسان بغیر تقلید کے اعمال انجام دیتا ہے۔ تو ان اعمال کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ اعمال زندہ مجتہد یعنی جس مجتہد کی اس کو ابھی تقلید کرنا تھی اس کے فتویٰ کے مطابق ہیں تو وہ اعمال درست ہیں، وگرنہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جب انسان کے مرجع تقلید کا انتقال ہو تو فوراً وہ کسی زندہ عالم مجتہد کی طرف یا مکمل تقلید اس کی تبدیل کر لے یا اس کے اس مسئلے میں لا عقل رجوع کرے کہ اس کا فتویٰ کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مردہ عالم تھا اس کے اوپر باقی رہنا واجب ہے، جیسے آیت اللہ مکارم شیرازی اور آیت اللہ سیستانی فرما رہے تھے تو ہمارے اوپر واجب ہے ہم باقی رہیں، اور اگر وہ فرما رہا ہے کہ اس کے اوپر باقی رہنا جائز ہے جیسے مقام معظم رہبری فرما رہے تھے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے تو میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کے اوپر باقی رہوں، لیکن اگر باقی شکیں ہیں تو ان باقی شکوں کے مطابق عمل کیا جائے جسے ابھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف اسی سلسلے میں جو ہمارا چوتھا سوال ہے۔ چوتھا سوال اس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے مجتہد کے انتقال کے بعد بھی
مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کا کیا حکم ہے؟ مثلاً میں یہاں آپ کی خدمت میں ایک مثال سے اس مسئلے کو واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں ایک شخص تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ شخص رجوع کرتا ہے مرحوم آیت اللہ عراقی کی طرف۔ آیت اللہ عراقی اسے یہ حکم دیتے ہیں یا اسے اجازت دیتے ہیں کہ آپ امام خمینی کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں۔ اب آیت اللہ عراقی کے اس اجازت کی بنیاد پر یہ امام خمینی کی تقلید پر باقی تھا۔ اب آیت اللہ عراقی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اب اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا یہ امام خمینی کی تقلید پر باقی رہے گا یا یہ آیت اللہ عراقی کی تقلید پر باقی رہے گا یا کسی جدید کی طرف رجوع کرے گا؟ ہمارے مسئلے کا اور سوال کا دائرہ کار اس مورد میں ہے کہ جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انسان کا مجتہد اول فوت ہو جائے، یعنی خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے ہیں، تو انسان کسی دوسرے زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرے گا جو ہماری مثال میں آیت اللہ عراقی تھے۔ پھر یہ دوسرا زندہ مجتہد بھی فوت ہو جاتا ہے، جیسے آیت اللہ عراقی کا انتقال ہو گیا، تو یہاں مکلف کو تیسرے زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یعنی ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کریں یا آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی طرف رجوع کریں یا رہبر معظم انقلاب کی طرف رجوع کریں کہ جو ابھی اس وقت زندہ مجتہد ہیں۔ ان تینوں میں سے میں کسی ایک کی طرف رجوع کروں یا ان کے علاوہ جو مجتہدین ہیں میں ان کی طرف رجوع کروں، یہ میرا وظیفہ ہے۔ پھر اگر اس تیسرے مجتہد کا فتویٰ بھی یہی ہو کہ میت کی تقلید پر باقی رہنا واجب ہے، تو یہ مکلف اس پہلے مجتہد یعنی امام خمینی کی تقلید پر باقی رہے گا۔ پس میں یہاں آیت اللہ خامنئی کے فتویٰ کے مطابق امام خمینی کی تقلید پر باقی ہوں، ولو امام خمینی کے بعد میں آیت اللہ عراقی کی طرف آیا اور آغا عراقی کی طرف سے میں آغا امام خامنئی کی طرف آیا ہوں۔ اب آیت اللہ خامنئی نے فرمایا ہے کہ آپ امام خمینی کی طرف باقی رہ سکتے ہیں۔ پس یہ چین آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چین کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ اگر اس تیسرے مجتہد کا یعنی امام خامنئی کا یہ فتویٰ ہو کہ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے، تو یہاں مکلف کو اختیار ہے کہ وہ اس کی تقلید پر باقی رہے یا زندہ مجتہد کی طرف کیا کرے، وہ رجوع کر لے۔ یعنی اگر جیسا کہ اسی مسئلے کے بارے میں امام خمینی بھی فرما رہے ہیں کہ جائز ہے، اسی مسئلے کے بارے میں امام خامنئی بھی فرما رہے ہیں کہ جائز ہے، تو یعنی اس مسئلے میں عملاً امام خمینی کے اسی فتویٰ کے مطابق مجھے اختیار ہے کہ میں ان کی تقلید پر باقی رہوں یا میں کسی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کروں۔ پھر ابھی اسی مسئلے کے بارے میں رہبر معظم انقلاب اسلامی کیا فرماتے ہیں؟ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ انسان ایک مجتہد کی تقلید کرتا تھا اور وہ فوت ہو گیا۔ اب انسان کسی زندہ کی طرف رجوع کیا اور اس مردہ کی تقلید پر باقی رہا، یعنی امام خمینی کی طرف باقی رہا آیت اللہ عراقی کی طرف رجوع کرنے کے بعد، اور بعض مسائل میں زندہ کی طرف عدول کیا۔ یعنی حج میں نے آیت اللہ عراقی کے فتویٰ کے مطابق کیا اور خمس و زکوٰۃ و نماز و روزہ میں نے امام خمینی کے تقلید پر باقی رہا، کیوں؟ چونکہ آغا عراقی کی زندگی میں مستطیع ہوا تھا اور حج کے مسائل تازہ پیش آئے تھے، لہٰذا میں نے ان کی طرف رجوع کیا تھا۔ اب یہ دوسرا مجتہد بھی یعنی آیت اللہ عراقی بھی فوت ہو گئے ہیں، تو یہ مکلف ان مسائل میں جن مسائل میں اس نے پہلے مجتہد کی تقلید پر باقی تھا اس کے فتاویٰ پر باقی رہے، اور جن مسائل میں اس نے دوسرے مجتہد کے طرف رجوع کیا تھا ان میں دوسرے مجتہد کی جو ہے نا وہ تقلید پر اور فتاویٰ پر باقی رہے، اور یہ اس کو اختیار ہے کہ ان پر باقی رہے یا زندہ کی طرف وہ کیا کرے، رجوع کر لے۔ یعنی میں حج کے مسائل میں مجھے یہ اختیار ہے کہ میں آیت اللہ عراقی کے فتاویٰ پر باقی رہوں، یہ بھی اختیار ہے کہ میں آیت اللہ عراقی کے فتاویٰ سے عدول کر لوں اور آ جاؤں مقام معظم رہبری کی طرف۔ اب آپ نے دونوں فتاویٰ کے درمیان تفاوت کو مد نظر رکھا کہ امام خمینی کیا فرما رہے ہیں اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کیا فرما رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا تفاوت دونوں کے فتاویٰ میں اگر آپ دقت کریں تو پایا جاتا ہے۔ پھر اسی مسئلے کے بارے میں آیت اللہ سیستانی کیا فرما رہے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ اگر مکلف کسی مجتہد کی تقلید کرے اور پھر وہ فوت ہو جائے،
پھر مکلف دوسرے مجتہد کی تقلید کرے، اب یہ دوسرا مجتہد زندہ کی طرف عدول کے جواز کا قائل ہے یا مطلقہ عدول کے وجوب کا قائل ہے، یا جن فتاوی کو مردہ مجتہد سے نہیں لیا ان میں عدول کا قائل ہے، یعنی کہتا ہے کہ جن مسائل میں آپ نے ان کی زندگی میں عمل کیا تھا، جیسے آقا مکارم فرما رہے ہیں، ان مسائل میں آپ باقی رہیں اور باقی مسائل میں آپ زندہ کی طرف رجوع کر لیں۔ پس زندہ مجتہد نے تین ہمارے لیے جو ہے نا وہ راستے معین کیے ہیں۔ ایک راستہ یہ تھا کہ زندہ کی طرف عدول کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ مطلقہ وجوب عدول ہے کہ میں اس میتوں سے رجوع کر لوں زندہ کی طرف، یہ میرے اوپر لازم اور واجب ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جن مسائل میں نے مردہ مجتہد کے فتاوی پر عمل کیا تھا ان میں باقی رہ سکتا ہوں، اور جن میں نے عمل نہیں کیا تھا ان میں زندہ کی طرف آؤں۔ اب اگر ان تین صورتحال میں آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ مکلف زندہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، پھر یہ زندہ بھی فوت ہو جاتا ہے، یعنی آیت اللہ عراقی بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو یہاں مردہ کی تقلید پر باقی رہنے کے مسئلے میں زندہ عالم کی تقلید کرے۔ اگر ہماری نظر کے مطابق جس طرح آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ مکلف کو تینوں مجتہدین کے فتاوی میں اختلاف کا علم ہے، تو مکلف کے لیے لازم ہے کہ وہ ان تینوں میں اعلم کی تقلید کرے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ مجتہد اعلم ہو تو اس کی طرف عدول کرنا انسان کے اوپر واجب ہے، یہ آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ تھا اور آیت اللہ مکارم شرازی کا بھی فتویٰ تھا۔ یعنی مرحوم امام خمینی کی میں تقلید پہ تھا، امام خمینی کا انتقال ہو گیا، میں نے رجوع کیا آیت اللہ عراقی کی طرف۔ اب آیت اللہ عراقی کے انتقال کے بعد میں رجوع کر رہا ہوں آیت اللہ رہبر معظم انقلاب کی طرف۔ اب مجھے یہ یقین ہے کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی اعلم ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اور آیت اللہ عراقی سے بھی، تو یہاں میرے لیے واجب ہے کہ میں رہبر معظم انقلاب اسلامی یا آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کروں تمام مسائل میں، یعنی انہی کی تقلید کروں، اس پہ میں باقی نہیں رہ سکتا ہوں۔ جو مسائل ہم پیچھے بیان کر چکے وہی تمام مسائل یہاں آیت اللہ سیستانی بیان فرما رہے ہیں، ان کی طرف توجہ کی جائے۔ اب اس مسئلے میں آیت اللہ ناصر مکارم شرازی مدظ اللہ العالی کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجتہد یعنی مکلف کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، ہماری مثال میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، پھر زندہ کی طرف رجوع کیا جو آیت اللہ عراقی تھے، بعد میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کے مسئلے میں میں کسی زندہ کی طرف کیا کروں گا؟ رجوع کروں گا۔ یہ تو یہاں تک مسئلہ واضح ہے۔ میں نے رجوع کیا یہاں پر آیت اللہ خامنہئی کی طرف۔ اگر یہ تیسرا مجتہد یعنی آیت اللہ خامنہئی مردہ کی تقلید پر باقی رہنے کو واجب جانتا ہے، تو مکلف دوسرے مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہے گا، یعنی میں آیت اللہ عراقی کی تقلید پر باقی رہوں گا۔ اور اگر وہ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کے جواز کا قائل ہے، یعنی آیت اللہ خامنہئی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، جواز ہے، تو مکلف کو اختیار ہے کہ وہ دوسرے پر باقی رہے یا تیسرے زندہ مجتہد کی طرف کیا کرے؟ مسائل میں عدول کر لے۔ پس یہ تمام مسائل ہم نے آپ کی خدمت میں اس مورد سے متعلق بیان کر دی ہیں۔ کچھ سوال ہمارے اگر رہ گئے ہوں آپ لوگوں کے ذہنوں میں تو آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن ٹوٹلی جو میں نے آج کے موضوع سے متعلق سوالات کا اعلان کیا تھا وہ سب کے سب آپ کی خدمت میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب اگر آپ کو آج کے درس سے متعلق، آج کے فقہی مسائل سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ نیچے ہمارے لیے بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے، اور یہ ہمارا درس انشاءاللہ آ جائے گا چینل پہ، آپ وہاں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ابھی سوال ذہن میں نہیں ہے، ہماری بعد میں گفتگو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہے تو آپ ہمیں بعد میں واٹس ایپ کے ذریعے سے یا اسی چینل کے لنک کے نیچے جو ہے نا وہ آپ سوال بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اسرع وقت میں جلد از جلد آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ تو میں کچھ دیر یہاں ویٹ کرتا ہوں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم سوال لیتے ہیں، وگرنہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ظاہراً کسی کا سوال نہیں ہے تو ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ہماری دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔
بار الہ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ ہماری اس نشست کو، اس گفتگو کو، اس علمی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، بالخصوص حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہمیں مواقع اور زمینہ سازی فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما، تبلیغ دین کرنے کی توفیق عطا فرما، جو دین کے متعلق سیکھا ہے اسے دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے میلاد مسعود کے ہم اس پرمسرت ایام میں موجود ہیں۔ بار الہ حضرت صدیقہ طاہرہ کا واسطہ اس درس میں موجود تمام افراد اور جتنے بھی مؤمنین اس دنیا میں موجود ہیں ان کو جو بھی دینی اور دنیاوی مشکلات ہیں ان کو برطرف فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو محتاج ہیں ان کی احتیاجات کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ ہمیں صدیق حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا قیامت کے دن ہم سے راضی و خوشحال ہوں، ہمیں ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام حضرات کو اور حضرت صاحب الامر والزمان کے خدمت میں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے میلاد مسعود کی مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ کے اس میلاد مسعود کی بدولت اور برکت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم حضرت کے آوان و انصار میں شامل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔